السلام علیکم ایوریون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے جائے پہلے ساتھ ہو، آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتے ہوئے دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتا ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتے ہیں۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک ہے جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، کیا اس کے لیے کچھ مشکل ہے تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنا؟ کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اسے عطا ہی کرنا ہو، مگر وہ اس سے پہلے تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہشات پالو تو اس رب کائنات کو بھول بھی جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں یہ خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کے سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے خواہشات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں ہے نا؟ خوش نصیبی لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق تو قبولیت پر دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز بھی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز انسان کو نہیں ملتا تب وہ خوب روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت آئینہ کر دیتی ہے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طرف باقی نہیں رہتی۔ دل سے ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے تو وہی ہوگا جو نصیب میں ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ دعا مقدر تک کیا نصیب کا لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ نصیب لکھا جا چکا ہے، ہاں نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو بھی ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے، انسان کا کام صرف سوچنا ہے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی
تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ ہی کو ہے نا۔ آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا تو صرف اندازہ ہوتا ہے زندگی کو لے کر، پتہ تو کیسے کو بھی نہیں ہوتا۔ تو کل کیوں لے کر، کیوں پریشان ہو کل کو لے کر، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، ویسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر دیتی ہیں، وہیں پر دعا کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ہر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعا ہی تو تمہارے مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کہتے ہیں اللہ تک اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ اسی میں راضی ہوں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں بہت خوش ہوں۔ میں وعدہ تو نہیں کرتی، بس یا اللہ کوشش ضرور کروں گی۔ تیرے بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ سکتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی، اپنے غموں میں مسکراتی رہوں گی۔ ہاں رونا تو آ جاتا ہے، لیکن تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تجھ سے شکوہ بھی نہیں کروں گی۔